आखिरी रात है, मक्तल की फजा रोती है, करो बला की रेत आश्क खून रोती है। एक कारवां मक्का से निकला, मंजिल कूफा थी। रास्ते में खताए वादे टूटे और एक छोटा सा काफिला अहले खाना, बच्चे, 70 से जायद वफादार साथी करबला की जमीन पर आकर रुक गया। 9 दिन का मुहासरा, पानी बंद, रास्ते मसदूद, और फिर आई वो रात, तासुआ की रात, जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों को आजाद कर दिया और उन्होंने एक एक करके जवाब दिया, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वो रात गुजर गई और अब वो सुबह आ चुकी है जिसका सबको इंतजार था। वो सुबह जिसे दुनिया 1400 साल से याद रखे हुए है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी। आज वो दिन है जब फुरात के किनारे करबला की रेत पर इंसानियत की तारीख का सबसे दर्दनाक बाब लिखा जाएगा। आज वो दिन है जिसे दुनिया आशूरा के नाम से जानती है। ये है उस सुबह की कहानी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी। सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह नहीं छटा था जब करबला में फज्र की आजान बुलंद हुई। तबरी रिवायत करते हैं कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों के साथ नमाज फज्र अदा की। ये वो नमाज थी जो उन्होंने साथ मिलकर पढ़ी आखिरी बार, और नमाज के बाद वो सफे तरतीब देने लगे जिस तरह कोई सिपाही मैदान में उतरता है, जिस तरह कोई इंसान अपना आखिरी काम पूरे होश और वकार के साथ करता है। सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था और करबला की जमीन पर एक ऐसा दिन शुरू होने वाला था जिसे 1400 साल बाद भी दुनिया नहीं भूली। सफ़ें तरतीब पा चुकी थीं और उससे पहले कि कोई तीर चले, कोई तलवार उठे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सामने आए। तबरी इस खिताब को महफूज करते हैं। आपने सामने खड़े लश्कर से मुखातिब होकर फरमाया, लोगो मेरी बात सुनो, तुमने मुझे खुतूत लिखे, तुमने अपने कासिद भेजे, तुमने कहा कि आओ हमारे पास कोई इमाम नहीं, हम आपकी बैत करेंगे। मैं इसी पुकार पर आया हूं। अब अगर तुमने इरादा बदल लिया है तो मुझे वापस जाने दो। वो लश्कर जिसमें वो लोग भी थे जिन्होंने खुद खुतूत लिखे थे खामोश रहा। कोई जवाब नहीं आया और उस खामोशी में वो सब कुछ था जो कहने की जरूरत न थी। अब वो तादाद जो हमने रोके रखी थी। इब्ने कसीर, तबरी और इब्ने असीर तीनों इस मैदान की सूरत हाल को बयान करते हैं। एक तरफ उमर बिन साद का लश्कर, मुख्तलिफ रिवायात में इसकी तादाद हजारों में बयान की गई है, बाज रिवायात में 20,000 से जायद। दूसरी तरफ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथी 72 अफराद। ये गलती नहीं है, ये तादाद वही है 72। इब्ने कसीर और तबरी इस तादाद को नकल करते हैं। 72 साथी जिनमें मर्द थे, जवान थे, बुजुर्ग थे, और इन 72 के पीछे खैमे और खैमों में खवातीन, बच्चे। ये था आशूरा का मैदान। अब आप जानते हैं वहां क्या खड़ा था और किसके सामने। और तब उस लश्कर के अंदर से एक सवार निकला, हुर बिन यजीद अर्रियाही। वही हुर जिसने यकुम मुहर्रम को काफले का रास्ता रोका था, जिसने इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर करबला की तरफ मोड़ दिया था, जो 9 दिन से उस लश्कर का हिस्सा था। तबरी रिवायत करते हैं कि हुर ने अपना घोड़ा मोड़ा और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, मैंने गलती की, मैं तौबा करता हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स को जिसने 9 दिन पहले उनका रास्ता रोका था कबूल किया। हुर उसी दिन शहीद हुआ
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے۔ تاریخ میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک انسان کی پوری زندگی کو ایک فیصلے میں سمیٹ دیتے ہیں۔ یہ ہر کا لمحہ تھا، اور اب لشکر آگے بڑھنے لگا۔ 7 محرم سے پانی بند تھا۔ 10 محرم عاشورہ کی صبح 3 دن گزر چکے تھے۔ 3 دن پانی کے بغیر، عراق کے ریگستان میں، محرم کی گرمی میں۔ طبری اس حقیقت کو نقل کرتے ہیں، پانی کی بندش 7 محرم کو ہوئی اور عاشورہ 10 محرم کو آیا۔ یہ حساب سادہ ہے، اور یہ حساب بتاتا ہے کہ جب وہ 72 ساتھی اس میدان میں اترے، وہ 3 دن سے پیاسے تھے۔ پیاس جو سوچنے نہیں دیتی، جو لڑنے سے پہلے توڑ دیتی ہے، جو انسان کی سب سے بنیادی، سب سے قدیم کمزوری ہے۔ پھر بھی وہ میدان میں اترے۔ یہ وہ تفصیل ہے جسے عادات بیان نہیں کر سکتے، صرف تصور کر سکتے ہیں۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی، شجاعت میں نامور، وفاداری میں بے مثال۔ تاریخ نے انہیں علمدار کے لقب سے یاد رکھا، وہ جو پرچم تھامے رکھتا ہے۔ طبری اور ابن اسیر روایت کرتے ہیں کہ عاشورہ کے دن جب پیاس ناقابل برداشت ہو گئی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی لینے کے لیے فرات کی طرف بڑھے۔ وہ دریا تک پہنچے، پانی سامنے تھا۔ انہوں نے اپنا مشکیزہ بھرا اور پھر پانی پینے سے رک گئے۔ وہ واپس مڑے خیموں کی طرف پانی لے کر، لیکن راستے میں دشمن کے تیر آئے۔ طبری اور ابن اسیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس راستے میں شہید ہوئے۔ مشکیزہ پہنچا یا نہیں، پانی ملا یا نہیں، یہ سوال تاریخ کے سینے میں آج بھی دھڑکتا ہے۔ ہم یہاں بہت احتیاط سے قدم رکھتے ہیں، کیونکہ تاریخ نے ہمیں اس جگہ کی تفصیل کم دی ہے، اور جو دی ہے وہ کافی ہے۔ خیموں میں بچے تھے، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ طبری اور ابن کثیر دونوں قافلے کی تشکیل کے ضمن میں اہل خانہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بچے 3 دن سے پانی کے بغیر تھے، یہ بھی تاریخی حقیقت ہے۔ پانی 7 محرم کو بند ہوا، عاشورہ 10 محرم کو تھا۔ باہر 72 ساتھی رڑ رہے تھے، ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ اندر خواتین تھیں جو سنتی رہیں، بچے تھے جو سمجھتے رہے، اور پھر بھی کسی نے بیعت نہیں مانگی، کسی نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جن کے نام تاریخ نے ہمیشہ نہیں بچائے، لیکن جن کا صبر تاریخ کے ہر صفحے میں موجود ہے۔ عاشورہ کی لڑائی صبح شروع ہوئی، دوپہر تک جاری رہی۔ طبری، ابن کثیر، ابن اثیر تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے۔ 72 میں سے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ہر ایک کا نام تاریخ نے محفوظ رکھا۔ مسلم بن اوسجہ، حبیب بن مظاہر، زہیر بن قین، وہی لوگ جنہوں نے تاسوعہ کی رات جواب دیا تھا، وہ اپنا وعدہ نبھا رہے تھے۔ دوپہر تک وہ 72 میں سے اکثر گر چکے تھے، اور میدان میں اکیلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ غریب زہرا، غریب زہرا۔ دوپہر کا وقت کربلا کی زمین پر وہ لوگ گر چکے تھے جو رات کو کہہ رہے تھے ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا، وہ گئے نہیں تھے، وہ گرے تھے اپنی جگہ پر اپنے وعدے کے ساتھ۔ اور اب طبری روایت کرتے ہیں میدان میں ایک شخص تھا، پیاسا، زخمی، اکیلا، اور وہ ابھی بھی کھڑا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں ہم نے اس فلم کے پہلے لمحے میں کہا تھا، جو جانتا تھا کہ آگے موت کھڑی ہے اور پھر بھی آگے بڑھا۔ اب وہ لمحہ آ گیا تھا۔ طبری روایت کرتے ہیں کہ اس آخری گھڑی میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سامنے کھڑے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا، کیا کوئی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہمارا دفاع کرے؟ آواز گئی اور واپس آئی، کوئی جواب نہیں آیا۔
وہ لشکر جس میں وہ لوگ تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، جنہوں نے وعدے کیے تھے، جنہوں نے کہا تھا آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ خاموش رہا، اور اس خاموشی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا آخری سجدہ ادا کیا۔ غریب زہرا، غریب زہرا۔ ہم یہاں رکتے ہیں، ایک مورخ کی طرح نہیں، ایک انسان کی طرح۔ طبری نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، ابن اسیر نے لکھا، 10 محرم 61 ہجری عصر کے وقت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کی زمین پر شہید ہوئے۔ یہ جملہ لکھنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، لیکن اس جملے کے پیچھے 9 دن ہیں، 12,000 خطوط ہیں، تاسوعہ کی رات ہے، 3 دن کی پیاس ہے، 72 ساتھیوں کے وعدے ہیں، حر کی توبہ ہے، عباس رضی اللہ عنہ کا مشکیزہ ہے، اور وہ فجر کی نماز ہے جو آخری بار مل کر پڑھی گئی تھی۔ کربلا کی زمین نے اس دن جو دیکھا وہ 1400 سال سے ہر انسانی ضمیر کے سامنے ایک سوال بن کر کھڑا ہے۔ ظلم کے سامنے خاموشی یا حق کے لیے سب کچھ، یہ سوال آج بھی زندہ ہے۔ اور پھر وہ جو بچے تھے، وہ خیمے، وہ خواتین، وہ بچے۔ عاشورہ کی شام خیموں کو آگ لگائی گئی، اہل خانہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت سکینہ اور دیگر قیدی بنائی گئیں۔ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے۔ وہ جو صبح تک خیموں میں تھے، شام تک بے گھر تھے۔ کربلا کا دن ختم ہوا تھا، لیکن کربلا کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ 11 محرم، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت علی بن حسین جو بیماری کے باعث لڑائی میں شامل نہ ہو سکے تھے، اور اہل خانہ کی دیگر خواتین اور بچے، انہیں کوفے لے جایا گیا۔ جب یہ قافلہ کوفے کی گلیوں سے گزرا تو لوگ دیکھنے کے لیے نکلے، وہی لوگ اسی شہر کے جن کے گھروں سے 12,000 خطوط نکلے تھے۔ اور طبری نقل کرتے ہیں کہ عورتیں چھتوں پر آ کر روئیں۔ ابن زیاد کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جو کلمات کہے، وہ کلمات خوف کے نہیں تھے، وہ کلمات ایک ایسی خاتون کے تھے جو جانتی تھیں کہ تاریخ سن رہی ہے، اور تاریخ نے سنا۔ کوفے کے گورنر عبید اللہ بن زیاد، وہی جس نے پانی بند کرنے کا حکم دیا تھا، وہی جس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو قتل کروایا تھا، اب اپنے دربار میں بیٹھا تھا، اور سامنے حضرت زینب رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حسین رضی اللہ عنہ کی بہن، ابھی ابھی کربلا سے آئی ہوئی۔ ابن زیاد نے طنز سے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا، تمہارے مردوں کو قتل کروایا اور تمہارے دعوے کو جھوٹا ثابت کیا۔ پورا دربار سن رہا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، میں نے کربلا میں صرف عظمت دیکھی۔ ایک لمحے کے لیے رکیں، یہ جواب سمجھیں۔ یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو اپنی آنکھوں سے گرتے دیکھا تھا، اور وہ کہہ رہی ہے میں نے عظمت دیکھی۔ یہ انکار نہیں تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ اعلان تھا کہ جو ہوا وہ شکست نہیں تھی۔ ابن زیاد کا دربار خاموش ہو گیا، اور وہ خاموشی کوفے کی دیواروں سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلنے لگی۔ خبر پھیلی، جس رفتار سے 7ویں صدی میں خبریں پھیلتی تھیں اس سے بھی تیز۔ کربلا کی خبر سن کر مدینے میں گہرا غم چھا گیا کہ جن صحابہ کرام اور تابعین نے یہ خبر سنی ان میں سے کئی نے اظہار افسوس کیا۔ ابن کثیر جو اپنے محتاط اور متوازن اسلوب کے لیے جانے جاتے ہیں، خود لکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کو ناحق قتل کیا گیا، اور یزید کے اپنے دربار میں جب کربلا کی خبر اور اہل خانہ کا قافلہ دمشق پہنچا تو یزید کے دربار کے بعض افراد نے بھی اس پر رنج کا اظہار کیا۔ 1400 سال، یہ واقعہ 1400 سال پہلے ہوا، اور آج دنیا کے ہر کونے میں مسلمان اس دن کو یاد کرتے ہیں۔
आशूरा, जिसे इस्लाम की तारीख का सबसे ज्यादा याद किया जाने वाला दिन कहा जाए तो गलत ना होगा। हमने इस डॉक्यूमेंट्री के पहले लम्हे में एक सवाल पूछा था। एक शख्स जो जानता था कि आगे मौत खड़ी है, जिसके पास वापस जाने का रास्ता खुला था, जिससे करीबियों ने इल्तिजा की, रुको, लौट जाओ, और वो फिर भी आगे बढ़ा। क्यों? 10 दिन गुजर गए, 9 दिन की तारीख बयान हुई, 72 साथियों के नाम आए, तासुआ की रात आई, आशूरा की सुबह आई, और अब जवाब। वो इसलिए नहीं रुका कि उसे मौत से प्यार था, वो इसलिए नहीं रुका कि उसे शोहरत चाहिए थी, वो इसलिए रुका नहीं कि उसके पास कोई और चारा न था। चारा था, रास्ता था, मौका था। वो आगे बढ़ा क्योंकि उसके नजदीक कुछ चीजें जिंदगी से बड़ी होती हैं और उन चीजों के लिए खामोश नहीं रहा जाता। ये करबला का सबक है, ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो का पैगाम है। 1400 साल पहले एक शख्स ने यह साबित कर दिया और 1400 साल बाद वो सबूत अभी तक कायम है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। 1400 साल बाद हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर आप उस रात होते, तासुआ की उस रात, जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो ने कहा जाना चाहो तो जाओ, आप क्या करते? कमेंट में लिखें, हम पढ़ेंगे हर एक जवाब। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी तारीख आगे भी आप तक पहुंचती रहे तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो तारीख को समझना चाहते हैं। ये गुफ्तगू अभी खत्म नहीं हुई, तारीख की गुफ्तगू कभी खत्म नहीं होती। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन का। मक्तल की फजा रोती है, करो बला की रेत आश के खून रोती है।